خاص رمضان المبارک کے حوالے سے کہ یہ جو دھڑا دھڑ سحری ہوتی ہے کہ تینوں وقت کا کھانا آ جائے اور پھر رمضان افطار کے وقت بھی کہ پتہ نہیں شاید آخری بار مل رہا ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو طبیب صاحب کا واقعہ قبلہ بیان فرما رہے تھے تو مجھے وہ الفاظ یاد آگئے کہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ صحابہ نے جو فرمائے اس موقع پہ کہ لا ناکل حتی نجوع، دو اصول بیان فرمائے کہ اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، اور جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ جل جلالہ نے احد کے پہاڑ کے سونا بنا کے پیش کرنے کی آفر دی گئی کہ آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک وقت میں کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں نہ ملے تو میں صبر کروں۔ تو امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گھرانے نے ساری زندگی ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر متتابعین یومین، ساری زندگی 2 دن مسلسل کبھی بھی نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک روایات میں یہ تو ملتا ہے والی دو جہاں، والی دو جہاں جن کے صدقے ساری کائنات سجائی گئی، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ہری ہے شاخ حیات ان سے، ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تو جن کے صدقے یہ ساری کائنات بنائی گئی، سجائی گئی اور آج تک چل رہی ہے اور سارا نظام چل رہا ہے جن کے صدقے، جن کی دعاؤں کے صدقے سے، ان کی یہ کیفیت اس سے بھی آگے کی تو ملتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے رائن الہلال ثم رائن الہلال ثم رائن الہلال کہ 3 چاند گزر جاتے ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، آقا علیہ السلام کے سارے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے آگ تک نہیں جلا کرتی۔ تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں سحری افطاری میں اس کیفیت میں ٹوٹ پڑنا کہ یہ آخری دفعہ ہی ملا ہے تو ہم یہ روزے کی روحانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے ہم لوگوں کو افطاریاں کروائیں، اپنے پیٹ کو پالنے کی بجائے لوگوں کی سحری، لوگوں کی افطاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے من فطر فیہ صائما، جو کسی کو افطاری کرواتا ہے خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں دوسروں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا نہیں، اپنے کی وعید ہی آئی ہے، جو دوسروں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ فضائل آئے ہیں، 3 بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی بھی روزے دار کو اس کا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا تو دور کی بات ہے، صرف کھجور کھلا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل جیسی ہستی آ کے اس سے مصافحہ کرتی ہے۔ اللہ